لیے چلیں گے خواجہ سعد رفیق کی جانب، جو کہ ورکرز کنونشن سے خطاب کر رہی ہیں۔ پانی کا گلاس بوتل لے آئیں جو ٹھنڈی نہ ہو، ٹھنڈی نہ ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یار شیر سے کر لو، شیر 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 شیر۔ پاکستان مسلم لیگ، مسلم لیگ نون کے ماتھے کے جھومر، میرے بڑے بھائی اور مسلم لیگ نون کے بڑے رہنما خواجہ صفدر مرحوم کے فرزند ارجمند جناب خواجہ محمد آصف صاحب، معزز اراکین قومی اور صوبائی اسمبلی، مسلم لیگ نون کے کارکنان، عہدیداران، میں آپ کو آج کے پروقار، منظم اور شاندار ورکرز کنونشن کے انعقاد پر دل کی گہرائی سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یقیناً مسلم لیگ نون کی ضلعی اور شہری تنظیمیں اس حوالے سے بھی مبارکباد کی مستحق ہیں کہ انہوں نے بہت مختصر نوٹس پہ اس کنونشن کا انعقاد کیا۔ اب ہٹ جائے ایک طرف، ذرا میں نے بات کی۔ سیالکوٹ کے شیروں اور شیرنیوں، 2013 میں آپ کو یاد ہوگا جب انتخابات کا ڈول ڈالا گیا، پاکستان کے حالات کیا تھے؟ پورا ملک لوڈ شیڈنگ کی تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ آج سب ایک طرف ہو جائے، تھوڑا ادھر ہو جائے۔ پورا ملک لوڈ شیڈنگ کی تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ دہشت گردی کی آگ نے سارے پاکستان کو جھلسا ڈالا تھا۔ قومی ادارے زبونحالی اور تباہالی کا شکار تھے۔ پاکستان کا روپیہ مسلسل ڈی ویلیویٹ ہو رہا تھا، قومی خزانہ خالی تھا، اور دنیا کے بڑے مالیاتی ادارے یہ کہتے تھے کہ خاکم بدہن 2018 تک پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا، دیوالیہ ہو جائے گا۔ یہ تھے پاکستان کے حالات۔ کراچی مقتل بنا ہوا تھا، مقتل۔ 200 لوگ روز جرم بتائے بغیر مار دیے جاتے تھے۔ بلوچستان میں آگ لگی تھی۔ خیبر پختونخوا دہشت گردی کے علاوہ خیبر پختونخوا میں سب سے زیادہ بھڑک رہا تھا۔ ان حالات میں پاکستان کا اقتدار اللہ کے فضل اور آپ کی کاوش سے نواز شریف اور ان کی پارٹی کو منتقل ہوا۔ انتخابی مہم میں جب ہم آپ کے پاس ووٹ لینے کے لیے آئے، ہمارے قائد نے اور ان کے ساتھیوں نے اپنے حلقوں میں آپ سے کچھ وعدے کیے تھے۔
وہ وعدے کیا تھے؟ ہم نے کہا تھا دہشت گردی کا ڈٹ کر خم ٹھوک کر مقابلہ کریں گے. ہم نے وعدہ کیا تھا ملک سے توانائی کے بحران کے خاتمے کے لیے سر توڑ کوشش کریں گے. ہم نے کہا تھا پاکستان کے وقار پہ کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا. ہم نے کہا تھا کشمیریوں کی تحریک آزادی کی سیاسی اور اخلاقی حمایت پوری قوت کے ساتھ کریں گے. ہم نے کہا تھا ملک میں غیر ملکی سرمایہ کاری لائیں گے تاکہ بے روزگاری کے طوفان کے آگے بند باندھا جائے. ہم نے کہا تھا انفراسٹرکچر بنائیں گے اور نواز شریف کا وہ ویژن جو 1997 میں جس کی بنیاد رکھی گئی تھی اس کی تکمیل کریں گے تاکہ پاکستان ایک ایسی ریاست کے طور پہ سامنے آئے جس کے زمینی راستے، جس کے بحری راستے اور جس کے ریل روٹس ہمارے ہمسایہ ممالک استعمال کریں تجارت کے لیے اور پاکستان میں خوشحالی آئے. ہم نے کہا تھا کراچی کا امن واپس لائیں گے، سیاسی مصلحتوں کا شکار نہیں ہوں گے. نواز شریف آ گئے اور ہم سب نے سر پھینک کر کام شروع کیا. اپنی کوئی ہوش نہیں تھی، صرف ایک دھن سوار تھی. اللہ تعالیٰ نے لمبے عرصے کے بعد موقع دیا ہے، اس موقع کو ضائع نہیں کرنا، ملک کو صاف کرنا ہے، لوگوں کی زندگیوں میں خوشیاں اور امن لے کے آنا ہے. ادھر ہم نے کام شروع کیا، ادھر دوسری طرف خواجہ صاحب نے ٹھیک کہا، میں بھی اپنی کریکشن کرتا ہوں. ہم نے کام شروع کیا اور ہاستین کا حسد بڑھنا شروع ہو گیا. ابھی 1.25 سال نہیں گزرا تھا، انہوں نے 15-20 ہزار کیل کانٹے سے لیس مسلح لوگ لا کے اسلام آباد میں بٹھا دیے، پاکستان کا تماشا بنا دیا. پوری دنیا انگشت بدلتا تھی کہ یہ کیسی نیوکلیئر پاور ہے، یہ کیسا دنیا کی 7ویں ایٹمی طاقت ہے جس کے دارالحکومت کو 2 جنونی لیڈروں نے اپنے چند ہزار مسلح ساتھیوں سمیت یرغمال بنایا ہوا ہے. مجھے بتائیے یہ 15-20 ہزار لوگ لائے تھے، اگر ان کا مقابلہ ڈنڈوں سوٹوں اور آدمیوں سے کرتے تو ملک میں سول وار ہو جاتی، ان کا پتہ نہ چلتا. ہم نے مسلم لیگ نون کے کارکنوں کو مکفل کر دیا، تالے لگا دیے، نکلنے نہیں دیا، ان کو باہر نہیں آنے دیا کہ مبادا نقصان نہ ہو جائے. غلیظ گالیاں سنی، برہنہ جملے سنے اور ان لوگوں سے سنے جن کا پاکستان بنانے میں کوئی کردار نہیں ہے. ان لوگوں سے سنے کہ جب ہم آمریت کی چیلیں کاٹتے تھے وہ انٹرنیشنل آوارہ گردی کرتے تھے. جب ہم اپنی جسموں اور روحوں پر مارشل لاؤں کا جبر سہتے تھے، وہ دنیا میں چندہ اکٹھا کر کے اپنی روٹی روزی کا سامان کرتے تھے. ہم سنتے رہے صبر کے ساتھ، ضبط کے ساتھ، پھر اس میں شامل ہوئے وہ لوگ جن میں سے بعض کے ناجائز کام نہیں ہوئے، جن میں سے بعض نے، چند ایک نے جرائم پر پردہ ڈالنے کے لیے ARY جیسے چینل کھول لیے.
وہ نام لے کے کہتا ہوں، نام لے کے کہتا ہوں، ٹھہرے ٹھہرے، ٹھہرو ٹھہرو، ٹھہرو بھائی، ٹھہرو ٹھہرو، اور زور لگاؤ، پورا زور لگاؤ، کوئی کسر نہیں چھوڑنی۔ ٹھہر جاؤ بیٹا، ٹھہر جاؤ، بیٹھو بیٹھو، او بیٹا بیٹھو بیٹھو، کو پورا زور لگاؤ، کوئی کسر نہ چھوڑنا۔ سیاست بہت مضبوط ہوتی ہے، اور سب سے زیادہ طاقت جلسہ گاہ میں ہے، جہاں لوگ ہاتھ ٹو ہاتھ بات کرتے ہیں۔ تو ان جیسوں نے بھی، واپس اپنی بات پہ آتا ہوں، اپنی آوازیں اونچی کی، اور ایک شخص کھڑا ہوا اور وہ کہتا تھا یہاں قبریں کھودو، قبریں۔ اندازہ لگائیں، نواز شریف ملک کو آگے لے جانے کی بات کرے، بے روزگاری کے خاتمے کی کوشش کرے، اندھیروں کو اجالوں میں بدلنے کی بات کرے، ادارے چلانے کی بات کرے، ہمارا کھویا ہوا وقار، قومی وقار واپس لانے کی بات کرے، ملک کا خزانہ بھرے، اور دو جنونی آدمی، دو کزنز کھڑے ہو گئے، کہتے تھے قبریں کھودو، وزیر اعظم ہاؤس کا گیٹ توڑو، سرکاری ٹی وی پر قبضہ کر لیا، پارلیمنٹ ہاؤس کا جنگلہ توڑ کے اندر گھس گئے۔ تم ہی تھے وہ، لوگ بھولے نہیں ہیں، لوگ بھولا نہیں کرتے، تمہیں پتہ نہیں ہے، لوگ ہر چیز دیکھتے ہیں، لیکن فیصلہ اس دن دیتے ہیں جس دن ٹھپی لگاتے ہیں، تمہیں پتہ نہیں ہے۔ تو جناب اور ایک ڈرامہ رچایا گیا، ایمپائر آئے گا، انگلی اٹھے گی، اور یہ ایمپائر کا انتظار کرتا رہا، آوازیں دیتا رہا۔ جمہوریت کا لیڈر، ووٹ لینے والا، لوگوں سے ووٹ لینے والا، ستی ساوتری بننے والا، دودھ کا دھلا، یہ ملائکہ میں سے تھا شاید، آوازیں دیتا رہا، اور یہ کوشش کر رہے تھے کہ چند ہزار لوگ 20 کروڑ کے منتخب ایوان کو منہدم کر دیں۔ سوچیں اگر یہ حادثہ ہوتا، پاکستان کا کیا بچتا؟ شرم نہیں آتی؟ اس ملک میں یہ پہلی بار نہیں ہوا، 1970 کے انتخابات میں جیتنے والوں کو اقتدار نہیں دیا۔ یہی سچ ہے، سچ سننے کا حوصلہ پیدا کرنا ہوگا۔ اگر اقتدار اکثریتی جماعت کو مل جاتا، ملک ٹوٹنے سے بچ جاتا، لیکن ضد، انا اور لالچ کے مارے ہوئے لوگ، اقلیت اکثریت کے فیصلے کرنا چاہتی تھی، ملک ٹوٹ گیا۔ اب پھر وہی ایکشن ریپلے، یہاں بیٹھ جاؤ، اب پھر وہی ایکشن ریپلے کہ اقلیت اکثریت پر قبضہ کرنا چاہتی ہے۔ ووٹ نواز شریف کو ملے، پالیسی عمران خان کی چلے، لوگ ووٹ دے کے مسلم لیگ نون اور اس کے اتحادیوں کی حکومت بنائیں، ڈکٹیشن کسی اور کی چلے، یہ نہیں ہوگا۔ اس لیے نہیں کہ مسلم لیگ نون کے اقتدار کا مسئلہ ہے، اقتدار کوئی مسئلہ نہیں ہے، آتا ہے چلا جاتا ہے پھر واپس آتا ہے، ہم جانتے ہیں، لیکن اس بار
अक्सरियत को फैसले को अकलियत के जरिए बदलने की साजिश को नाकाम बना के ये नहीं चलने देंगे। एक अकलियत उठती है, एक सिंगल सीटर उठता है, सिंगल सीटर उठता है और बददुआएं देनी शुरू कर देता है, पेशगोइयां करता है। एक सीट वाला, वो भी उधार की सीट, पीटीआई से मिली हुई उधार की सीट, सुने, वो उठता है और एक एक घंटे तक उसे टीवी की स्क्रीन पे दिखाया जाता है। किस मैंडेट के तहत? ये कौन सा मैंडेट है? वोट हम लें, लोग जमहूर पाकिस्तान मुंतखब हमें करें और डुगडुगी तमाशा दिखाने के लिए उन लोगों को लाओ जिनके पल्ले कुछ नहीं है, जिनके आगे पीछे कुछ नहीं है, जिनका सियासी हसब नसब कुछ नहीं है, उनको लाओ और समझो कि सियासत में डिक्टेट करोगे। नहीं करोगे डिक्टेट सियासत में। सियासत में बहुत जान है। लोग जाने देते हैं अपनी क़यादत के लिए। उन्हें क्या मिलता है? रोटी नहीं मिलती, उन्हें पैसे नहीं मिलते। सारा दिन अपनी मजदूरी और मेहनत छोड़ के आके ये तकरीरें सुनते हैं। क्यों सुनते हैं? इसलिए सुनते हैं कि वो चाहते हैं अपनी क़यादत और अपनी जमात के जरिए कौम की जिंदगी में मुस्बत तब्दीली लाएं। हमें काम नहीं करने दिया जाता। 1.25 साल गुजरा था, पहली साजिश हुई, अल्लाह ताला ने उस साजिश को नाकाम बना दिया। लेकिन नवाज शरीफ ने कहा दूध का दूध और पानी का पानी होगा। मुझ जैसे बहुत से कारकुनों ने अर्ज की, मत जाएं सुप्रीम कोर्ट में, धरना खत्म हो चुका, धरने वाले धरना बुर्द हो गए, अब क्या जरूरत है किसी इंक्वायरी कमीशन की। नवाज शरीफ साहब ने कहा नहीं, इन्होंने इल्जाम लगाया है, ये मैदान में फैसला होना चाहिए। फिर हम सुप्रीम कोर्ट गए, हमने भी साइन किए मुआहदे पे, इसने भी साइन किए मुआहदे पे। हमने क्या कहा? हमने कहा अगर रिगिंग साबित हो गई हम हुकूमत अपनी खत्म कर देंगे। यहां कोई पटवारी भर्ती हो जाए नौकरी नहीं छोड़ता। हमने कहा पूरी हुकूमत चली जाएगी, हम घर चले जाएंगे। इसने क्या लिखा? इसने कहा अगर मैं झूठा साबित हो गया तो इल्जाम वापस ले लूंगा। सिर्फ ये लिखा। हमने कहा मंजूर है, हमने कहा मंजूर है, आओ। आगे गए अदालत में, फैसला आ गया। अल्लाह ताला ने नवाज शरीफ को, ख्वाजा मोहम्मद आसिफ को और इनके साथियों को सुरखरू कर दिया। लेकिन वो मुकर गया, बदअहदी कर गया। लिखा हुआ मुआहदा मौजूद है, उस मुआहदे से मुकर गया। दूसरों पर उंगलियां उठाते हो, खुद लिखे हुए मुआहदों से मुकर जाते हो। दूसरे असेंबली में तकरीर करें, अदालत में बयान दें, उनमें फर्क ढूंढते हो, मुहद्दब अच्छा लगाकर, और कहते हो ये तो झूठ है। खुद मुआहदे लिखते हो, बैकआउट करते हो, बददियानती करते हो। किधर के सादक और अमीन हो? लेकिन ठंड नहीं पड़ी। हम फिर आगे, ये बंद करो, हम फिर आगे बढ़े। हमने फिर मेहनत शुरू की। 1 साल इसने हमारा बर्बाद किया। चाइनीज प्रेसिडेंट पाकिस्तान नहीं आ सके, सी पैक में ताखीर हुई, बिजली के कारखाने बनाने में ताखीर हुई, रेलवे के प्रोजेक्ट में ताखीर हुई, हर काम में लेट हुए। हम फिर कमर बस्ता हो गए, जुट गए, नवाज शरीफ की क़यादत में चल पड़े। अब क्या था? अब बिजली के कारखाने बनने नहीं लगे,
اگنے لگے، کام چلنے لگا، خزانہ بھرنے لگا، کراچی کا امن لوٹ آیا، بلوچستان کے پہاڑوں سے مسلح لوگ نیچے آ گئے، قومی دھارے میں شامل ہونے لگے، ملک کا وقار بڑھنا شروع ہوا۔ کسی نے کہا فوج بھیجو، کسی دوست نے کہا فوج بھیجو لڑنے کے لیے، پاکستان نے کہا نہیں، فوج اس طرح نہیں بھیجی جاتی، ہم ثالثی کا کردار ادا کریں گے، ہماری فوج اوروں پہ گولہ باری کرنے کے لیے اویلیبل نہیں ہے۔ اسی لیڈر نے فیصلہ کیا جس نے امریکہ جیسی سپر پاور کو کہا تھا کہ ہم بھوکے رہ لیں گے لیکن ایٹم بم بنائیں گے، یہ وہی نواز شریف ہے۔ اور اب ملک پھر آگے بڑھنے لگا اور لوگوں کے چہروں پر امید کی روشنی تمتمانے لگی، قوم کی آنکھوں میں امید کی کرنیں پھوٹنے لگی، تو ان کے پیٹ میں پھر درد شروع ہوا اور انہوں نے ایک اور دھرنے کی طرف بڑھ گئے اور پھر کہا کہ ہم اسلام آباد کا گھیراؤ کریں گے، اسلام آباد کو گھیریں گے۔ کیا ہوا پھر؟ اسلام آباد گھیرا گیا، آپ سے نہیں گھیرا گیا، آپ جو کہتے ہیں وہ کرنے کے قابل ہی نہیں ہیں۔ آپ نے کارکن باہر نکالے، خود بنی گالا کے اندر چھپ گئے، آپ باہر آتے تھے، لشکارہ مارتے تھے، واپس چلے جاتے تھے۔ باہر کارکن بیچارے، یار بیٹھ جاؤ، باہر کارکن بیچارے زمین پر لیٹے ہوئے ہیں، موسم کی شدت کا سامنا کر رہے ہیں۔ اس بار آپ کو فری ہینڈ نہیں ملا، آپ کو تو فری ہینڈ کی عادت تھی، آپ کو تو عادت تھی جو میں کہوں وہ ہو جائے۔ اس بار فری ہینڈ نہیں ملا، ڈنڈا بھی نہیں چلا پر فری ہینڈ بھی نہیں ملا، صرف روکا آپ کو ہلکا ہلکا۔ تو پھر کیا ہوا؟ اتھے جا کے پش اپ کرنے شروع کرتے، باہر نہیں نکلا۔ او خدا کے بندے جو لانگ مارچ اناؤنس کرتے ہیں، ببر شیر کا دل رکھتے ہیں، ببر شیر کا دل۔ محترمہ بے نظیر بھٹو، سیاسی اختلاف اپنی جگہ، لانگ مارچ کا اعلان کرتی تھی، پھر سنگینوں اور لاٹھیوں کے سامنے ڈٹ کے کھڑی ہو جاتی تھی۔ نواز شریف نے لانگ مارچ کا عدالتوں اور عدالتی نظام کی بحالی کے لیے اعلان کیا، رکاوٹیں توڑ کے نکلا ببر شیر کی طرح۔ اعلان نہ کرو، اور اگر اعلان کر دو پھر حوصلہ کرو، پھر دل بڑا کرو۔ خیر یہ پش اپ لگاتے رہ گئے، دھرنا 2 بھی ٹھوس ہو گیا، ہم کام کرتے رہے، ملک آگے بڑھتا گیا۔ اب ہال پڑھنا ہے، ہال سمجھتے ہیں، ہال پینڈن ہال۔ اب کیا بنے گا؟ 2017 آ گیا، 18 سامنے ہے، یہ تو الیکشن قریب آ گیا۔ ان کی خواہش تھی جمہوریت کٹ جائے، انہوں نے سازش کی، بار بار اسی شاخ کو کاٹنے کی کوشش کی جس شاخ پہ بیٹھے ہیں، خود بھی ووٹ لے کے آتے ہیں، اسی پارلیمان کو گالیاں دی، گندی گالیاں، جس میں آج اندر جا کے گند کر رہے ہیں، اس کے باہر گند کر رہے تھے پہلے۔ یہ چاہتے تھے کچھ ہو جائے، پی ایم ایل این اپنے 5 سال پورے نہ کر سکے۔ یہ نہیں سوچا کہ نون لیگ کی حکومت، مسلم لیگ کی حکومت گراتے گراتے اگر جمہوریت گر گئی تو پاکستان کا کیا بنے گا۔ یہ نہیں سوچا کہ لوگوں کو ووٹ کے ذریعے آنا چاہیے اور ووٹ کے ذریعے جانا چاہیے۔ یہ نہیں سوچا کہ اس ملک کے لوگوں نے جمہوریت کی نیلم پری کے حصول کے لیے کیا کچھ جھیلا ہے، اس لیے کہ آپ کا لگا کچھ نہیں داؤ پر۔
ہمارے باپوں اور بڑوں نے اپنے سینوں اور روحوں پر جھیلا ہے. بچ کی جیل، بہاولپور کی جیل، ایوب کا مارشل لا، یحییٰ کا مارشل لا، پھر مرحوم بھٹو کی سول آمریت، کیا نہیں بھگتا، بھگت کے یہاں تک آئے ہیں. اور پھر مشرف کا سیاہ دور. اگلے دن فرماتے ہیں ہاں میں نے مشرف کی حمایت کی تھی. سنا آپ نے؟ ہاں کہتے ہیں میں نے مشرف کی حمایت کی تھی، مشرف کی آمریت نواز شریف کی جمہوریت سے بہتر تھی. تو آئیں ذرا پوسٹ مارٹم کرتے ہیں اس کا بھی. یعنی وہ آمریت بہتر تھی جس نے امریکہ کے ایک فون کے آگے سر جھکا دیا تھا اور افغانستان پر امریکہ کا قبضہ کرنے کے لیے پاکستان کو قالین کی طرح بچھا دیا تھا. گزر جاؤ اوپر سے. وہ چلا گیا، عذاب ہماری آنے والی نسلوں کے گلے میں ڈال گیا. خود بھاگ گیا ہے. ہماری آنے والی نسلوں کے گلے میں عذاب ڈال گیا ہے. ہماری بہادر فوج، ہماری بہادر لا انفورسمنٹ ایجنسیز، پولیس اور ہمارے شہری اپنی جانوں اور خون کا نذرانہ دے کر اس کے گناہ کو دھو رہے ہیں، دھل نہیں پا رہا. اور یہ کہتا ہے وہ مشرف اچھا تھا. آپ اس کی سیاسی بصیرت کا اندازہ کریں. جب آدمی کو اپنی زبان پہ کنٹرول نہ ہو، ہوش و حواس پہ کنٹرول نہ ہو، پھر اسی طرح کی لوز ٹاکس کرتا ہے. اس مشرف کی آمریت کو کہتا ہے کہ اچھا تھا جس نے لائن آف کنٹرول پر بھارتی فوج کی باڑ لگوا دی. آپ کو پتا ہے نا انڈین آرمی لائن آف کنٹرول پہ باڑ لگانے کے کبھی قابل نہیں تھی. کس کے دور میں لگی تھی بتائیں؟ مشرف کے دور میں. اس کو کہتا ہے اچھا تھا. وہ جو آگرہ جا کے فیشن شو کرتا تھا، 6 ڈریس چینج کرتا تھا، وہ ناچنے والا جو ایک ڈکٹیٹر تھا، اس کو کہتا ہے کہ اچھا تھا. اس سے اس کی سیاسی بصیرت کا پتہ چلتا ہے. یعنی تم جلن اور حسد میں بالکل سیاسی بینائی جاتی رہی، تمہاری بصیرت جاتی رہی، اور تم آمریت کو پریفر کرتے ہو جمہوریت پر. تو تمہارا جو اندر ہے وہ باہر آ گیا. اس دن لوگوں کو پتہ لگ گیا یہ ہے ان کا اصل چہرہ. اور یہی تو ہم بتا رہے ہیں آپ کو بار بار، اسے جمہوریت بارہ نہیں کھاتی. جمہوریت میں باتیں سننی پڑتی ہیں. جمہوریت میں اگر کوئی پلے کارڈ لے کے کہے کہ ہمارے گھر کے باہر گندا پانی ہے، تو ایک مرکزی وزیر کو جلسے میں آ کے اس کی وضاحت کرنی پڑتی ہے کہ یہ جمہوریت ہے، یہ ہے جمہوریت. جمہوریت یہ نہیں ہے جو عمران خان آپ سمجھتے ہیں. آپ کو جمہوریت کے سپیلنگ ہی نہیں آتے. آپ ہی کیسے سکتے ہیں؟ کیونکہ اس کے لیے چکی سے پس کے گزرنا پڑتا ہے. ہم سب اس چکی میں سے سرما بن کے گزرے ہیں، پس کے گزرے ہیں. یہاں تک ٹپ میں نہیں پہنچے، خیرات میں نہیں پہنچے، کسی کی بخشش نہیں ہے جس میں پہنچے ہیں. اس سیاست کو الحمدللہ آن کیا ہے پالیٹکس کو محنت کر کے. کہتا ہے کہ تجربہ کار ٹیم اس پہ ٹانٹ کرتا ہے. مجھے بتائیے، میں پھر ایک بار کہوں گا، تکرار سے کہوں گا، کوئی لائے ان کا نیم البدل. خواجہ محمد آصف ایک درویش صرف لیڈر، سیلف لیس لیڈر، جو کچھ خواجہ صفدر صاحب دے گئے اسی کو لے کے آگے چل رہے ہیں، ویلیو ایڈیشن کرتے ہیں سیاست میں. مجھے خود کو پتا ہے، ایک مقدمے کو روکنے کے لیے ابھی وزیر نہیں تھے، 50 کروڑ روپے کی پیشکش کی گئی. پرانی بات ہے، ٹھکرا دی، کنسیڈر ہی نہیں کیا. یہ کہتے ان پر الزام لگاتے تھے، ان پر خواجہ صاحب پر، خواجہ صفدر کے بیٹے پر، یہ یار ایک منٹ ٹھہرے، خواجہ صفدر کے بیٹے پر الزام لگایا جائے، خواجہ رفیق کے بیٹے پر الزام لگایا جائے کہ وہ جعلی ووٹوں سے جیتے ہیں، تو الزام لگانے والے کو شرم آ جانی چاہیے.
پر ان کو شرم نہیں آئی، ان کو شرم نہیں آئی۔ ہمارے پاس خواجہ محمد آصف جیسا لیڈر ہے نواز شریف کے پاس۔ نواز شریف ٹھہرو ایک سیکنڈ بات، میاں نواز شریف کے پاس الحمدللہ ساتھیوں کی کہکشاں ہے، چودھری نثار علی خان ہے جو ڈٹ کے بات کرتا ہے، دیانتدار آدمی ہے، اسحاق ڈار ہے، اپنی جان کو روگ لگا لیا ہے، پاکستان کا خزانہ بھرنے کی دھن میں ریسٹلیس، آرام نہیں کرتے۔ ہم ان کے شب و روز دیکھتے ہیں۔ شاہد خاقان عباسی ہے، دن رات کام کرتا ہے۔ احسن اقبال ہے جو ملک کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ زاہد حامد جیسے فیڈرل منسٹر ہیں، دیانتداری سے کام کرتے ہیں۔ اور کتنوں کا نام لوں، ایک سے ایک بڑھ کے گوہر نایاب نواز شریف کی جماعت میں موجود ہے۔ اور یہ سب لوگ اپنی ذاتوں کو بھلا کر ملک کو آگے لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہمارے چہرے داغدار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، دھول اڑائی جا رہی ہے، ہمارا میڈیا ٹرائل کیا جا رہا ہے۔ 2 دھرنے ناکام ہوئے، اب پاناما کا ڈرامہ رچایا جا رہا ہے۔ پہلے کہتے تھے منی لانڈرنگ ہوئی ہے، کدھر گئی منی لانڈرنگ؟ اب کیوں نہیں مل رہی؟ ثبوت کیوں نہیں لاتے؟ بولو، اب گونگے کیوں ہو گئے ہو؟ گرگٹ کی طرح رنگ بدلتے ہو، روز موقف بدلتے ہو۔ پھر کہا گیا کہ ان کی صاحبزادی مریم نواز شریف صاحبہ ڈیپینڈنٹ ہیں اپنے والد کی، اس کے ثبوت دے دیے۔ پھر بولے ایک کماؤ بیٹا باپ کو پیسے کیوں بھیجتا ہے؟ اب یہ بھی اعتراض ہے۔ تو پھر پاکستان کا قانون بدل دو۔ 20 ارب ڈالر بیرون ملک سے پاکستان آتے ہیں، ہر بیٹا، ہر شوہر، ہر مرد جو ملک سے باہر ہے ریال، درہم، ڈالر، پاؤنڈ کما کر پیچھے پاکستان میں اپنے گھر چلاتا ہے؟ نہیں چلاتا۔ ان سب کو حق ہے، حسین نواز شریف کو حق نہیں ہے کہ وہ اپنے والد کو اسی قانون کے تحت پیسے بھیجے؟ حسین نواز بینک کے ذریعے ڈکلیئر کر کے اسی قانون کے تحت اپنے والد کو پیسے بھیجے، وہ جرم ہے۔ جناب جہانگیر ترین اس سے 3 گنا زیادہ اپنے بچوں اور اپنے درمیان ٹرانزیکشن کریں، جرم نہیں ہے۔ ایک عام آدمی بینکنگ چینل سے اسی قانون کے تحت اپنے ماں باپ کو گھر کا خرچہ چلانے کے لیے پیسے بھیجے، وہ جرم نہیں ہے۔ تو پھر اس طرح کر لو کہ نواز شریف کو اگر چاہتے ہو کہ ٹارگٹ کرنا ہے تو پھر ایک نواز شریف کے نام سے قانون بنا لو اور کہو کہ اگلے پچھلے کھاتے کردہ نہ کردہ سارے ان پہ ڈالنے ہیں۔ کتنی بار یہ کرو گے؟ کتنی بار نواز شریف نے حساب دینا ہے؟ کتنی بار ہم نے حساب دینا ہے؟ ہر بار حساب دیتے ہیں۔ مشرف کے دور میں حساب نہیں دیا ہم نے، نہیں دیا ہم نے حساب۔ ہماری تہ تک گئے گھروں کی، کیا ملا ان کو؟ 6 سال 8 سال کھنگال ڈالا۔ جو مشرف کے ساتھ مل جاتا تھا وہ پاک ہو جاتا تھا، اور جو نواز شریف کے ساتھ، جمہوریت کے ساتھ اور اصولوں کے ساتھ کھڑا رہتا تھا مجرم قرار پاتا تھا۔ ہمیں تو انہوں نے بھی کھنگالا، پکڑ نہیں سکے، تھا ہی کچھ نہیں پکڑتے کیا؟ تم بھی شوق پورا کرو۔ لیکن سیالکوٹ والوں یقین رکھو کہ وہ ایک فارسی میں ایک حکایت ہے، عرفی بہت بڑے شاعر تھے، سمجھنے والے سمجھیں گے، میں اس کا اردو ترجمہ نہیں کروں گا، کہ عرفی تمہیں اندیش زغوغائے رقیبہ آواز سگاں کم نہ کند رزق گدارا۔ تو یہ میسج ان کے لیے بہت ہے۔ ہم چلتے رہیں گے، نواز شریف کا قافلہ پاکستان کے سب حلالی پرچم کو تھام کر آگے بڑھتا رہے گا۔ پاکستان آگے بڑھے گا، خوشحالی کا دور آئے گا، خوشحالی کا ایک منٹ
एक सेकंड बंद करें। खुशहाली का दौर आएगा, सी पैट इंप्लीमेंट होगा, पाकिस्तान का वकार और बढ़ेगा, लोड शेडिंग के अंधेरे पूरी तरह छटेंगे, अदारे पूरी तरह कामयाब होंगे, इनकी साजिशें दम तोड़ देंगी और 18 के इंतखाबात में लोग वोट की ताकत से एक बार फिर पहले से ज्यादा कुव्वत के साथ मुस्लिम लीग नून को इंशाल्लाह वापस लाएंगे। वर्कर कन्वेंशन से मुस्लिम लीग नून के रहनुमा खिताब कर रहे हैं। इस वक्त ख्वाजा खाद रफ़ीक मौजूद हैं डाइस पर, जो कि इस वक्त खिताब कर रहे हैं। उन्होंने नून लीग की कारकर्दगी के हवाले से वर्कर्स कन्वेंशन में लोगों को आगाह किया। उन्होंने कहा कि जिस वक्त इक़्तिदार मुस्लिम लीग नून के हाथ में आया उस वक्त कराची मक्तल बना हुआ था, बलूचिस्तान में आग लगी हुई थी, KP भड़क रहा था। इन हालात में पाकिस्तान का इक़्तिदार नवाज शरीफ के हाथ में आया। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने वादे पूरे किए, ये कहना था ख्वाजा साद रफ़ीक का। वज़ीर बराए रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक इस वक्त भी खिताब कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोग कुछ नहीं भूलते मगर फैसला उस दिन देते हैं जिस दिन ठप्पा लगाते हैं, कहना था ख्वाजा साद रफ़ीक का। उन्होंने बात करते हुए कहा कि 2013 में पूरा मुल्क लोड शेडिंग में डूबा हुआ था, दहशतगर्दी की आग ने सारे पाकिस्तान को झुलसा दिया था। उन्होंने बात करते हुए ये भी कहा कि दहशतगर्दी की आग ने पूरे पाकिस्तान को अपनी लपेट में ये ले रखा था। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि कौमी इदारे ज़बूहाली और तबाहाली का शिकार थे। 1970 के इंतखाबात में जीतने वालों को इक़्तिदार नहीं दिया। हमने कहा था कराची का अमन लाएंगे, सियासी मसलहत का शिकार नहीं होंगे। ये कहना था ख्वाजा साद रफ़ीक का वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए।